اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سورہ زاریات کا آخری رکوع نمبر 3 جو ہے یہ پڑھیں گی، پھر اس کے ساتھ یہ سورت بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو آج رکوع نمبر 3 سے آیت نمبر کیا ہے 47، یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون۔ والسماء اور آسمان، بنیناہا بنایا ہم نے اسے، بأید اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وإنا لموسعون اور بے شک ہم البتہ کشادگی والے ہیں، وسعت والے ہیں۔ والارض فرشناہا فنعم الماہدون۔ والارض اور زمین کو فرشناہا بچھا دیا ہم نے، فنعم الماہدون پھر کتنے ہی اچھے ہیں ہم بچھانے والے۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون۔ ومن کل شیء اور ہر ایک چیز، خلقنا بنایا ہم نے اسے، زوجین جوڑوں کی شکل میں، لعلکم تذکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ففروا الی اللہ پھر تم دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ اب جیسا کہ شروع میں بھی بات ہو چکی تھی نا کہ یہ آخری یا مکی صورتیں جو ہیں، یا قرآن مجید کا آخری والا جو حصہ ہے، یا زیادہ تر اس میں مکی صورتیں آتی ہیں، تو ان میں عقیدہ توحید کے اوپر دلائل دیے گئے ہیں، اور اس بات کو یعنی ثابت کیا گیا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی زیادہ ہے، وہ کیا کیا چیزیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ انسان کو کسی سے محبت بھی تبھی ہوتی ہے، اور انسان کے دل میں کسی کا خوف اور ڈر ہی تبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان اس سے مکمل طور پہ متعارف ہو، مکمل طور پہ جو دوسرا سامنے والا فریق ہوتا ہے اس کی صفات کا، اس کی عادات کا، اس کی قدرتوں کا، اس کی پار کا، اس کی طاقت کا جب تک انسان کو صحیح اندازہ نہ ہو تو انسان اس سے ڈرتا بھی نہیں، اور انسان اس سے محبت بھی نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے چونکہ اب یہاں پہ قرآن اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کے حکموں کے اوپر چلا جائے، اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پہ اطاعت کی جائے، تو یہ ساری چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پہ متعارف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اور اس کی قدرت کتنی زیادہ ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو پروف کرنے کے لیے بہت ساری جگہوں پہ دلائل عقلیہ دیے جاتے ہیں، مختلف طرح کے پھیر کے دلائل لائے جاتے ہیں، تاکہ انسان کو اپنے خالق کی معرفت جو ہے نا وہ بدرجہ عتم ہو جائے، بہت اچھے طریقے سے انسان اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچان سکے۔ تو اب اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ والسماء آسمان، یعنی آسمان کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے بنایا بأید اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ہاتھوں سے مراد طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اتنی طاقت والی ہستی ہے کہ اس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا جو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیلا ہوا ہے، اور دور دور تک پھیلا ہوا ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ سورہ ملک میں یہ چیز ہم نے پڑھ لی کہ آپ دیکھو آسمان کو کہ کوئی آپ کو اس میں شگاف نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی پلرز اس کے نیچے نہیں لگائے گئے۔ ہم ایک چھت بناتے ہیں، اس کے نیچے بھی دیواریں پلرز کھڑے کرتے ہیں تاکہ چھت کھڑی رہے۔ تو آسمان اتنا بڑا ہے لیکن اس کے اندر نہ کوئی دراڑ، نہ کوئی پلر، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی جوڑ اس کے اندر۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یعنی یہ عید بے عید، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوا، یا جو پیچھے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہم لوگوں نے پڑھا تو یہ یعنی سورہ قاف میں وہ لفظ آیا تھا، تو یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، یعنی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی جسم کی کوئی چیز یعنی کا ذکر کیا جائے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، یا اللہ کا منہ ہے، چہرہ سما وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کا ذکر آتا ہے، یا ساق کا ذکر آتا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے اوپر جب اس طرح کی کوئی آیت آ جائے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہم کہیں کہ نہیں اللہ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور اپنے کن سے یعنی کلمہ کن سے بنایا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ہم سے کہیں کہ میں نے تو ہاتھ کا ذکر کیا تھا تو تم نے کیوں اس کا انکار کیا کہ اللہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے بھی اسی طرح کے ہاتھ ہیں جیسے انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی طرح تو کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کائنات میں جس سے اللہ کو کنسیڈر کیا جا سکے کہ اللہ ایسا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے ایک بہت اچھا جملہ یعنی یہاں پہ ہمیں سکھایا کہ جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جسم یا جسمانیت ثابت ہو اور ہی ہو، نہ ہمیں چاہیے کہ نہ اس کی تصدیق کریں نہ اس کی تردید کریں، بلکہ وہاں پہ ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ کما یلیق بشانہ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کو زیبا ہے، جیسے اس کے لیے سوٹیبل ہے، ویسے ہی اس کے لیے یہ چیزیں ہیں۔
تو ہم نہ تو اس کا مکمل طور پہ انکار کر سکتے نہ مکمل طور پہ اقرار کر سکتے، بلکہ یہ اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جو بھی چیز بتائی ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فسم وجہ اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھوں کا ذکر آتا ہے، سورہ فتح میں بھی آپ نے پڑھا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، اسی طریقے سے ساق کا ذکر ہم نے سورہ قاف میں پڑھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی جو بھی پہچان قرآن میں کروائی ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، لیکن یہ کیسا ہے، کیا ہم انسانوں کی طرح ہے یا اس کی کوئی اور کیفیت ہے؟ تو بس اس کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کما یلیق بشانہ، کہ جیسے اس کی شان کو زیبا اور سوٹیبل ہے ویسے ہی اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم بڑی کشادگیوں والے ہیں، بڑی وسعتوں والے ہیں۔ یعنی وسعتوں سے یہ بھی مراد ہے کہ یہ آسمان تو اتنا کشادہ اور اتنا پھیلا ہوا، اتنا وسیع آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ صرف یہی ایک آسمان بنانے پہ قادر ہیں؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہم تو بڑی وسعتوں والے ہیں کہ ہم اس جیسے سینکڑوں اور آسمان بھی بنا سکتے ہیں، اور ہمیں اس میں کوئی بھی یعنی نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی ہماری کائنات میں کسی چیز کی کوئی کمی ہوگی۔ اور دوسرا وسعتوں سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ انسان کا جو رزق ہے وہ بھی آسمان سے آتا ہے، آسمان سے ہی بارش نازل ہوتی ہے جس سے زمین انسانوں کے لیے رزق پیدا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا انسان کی جو اعمال ہیں وہ نیچے سے آسمان کے اوپر انسانوں کے اعمال جاتے ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق بیچتے ہیں، اس کے اوپر رحمتیں بیچتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اتنی وسیع ہیں کہ ان کی وسعتوں کی کوئی بھی انتہا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم بہت وسعتوں والے ہیں، ہماری وسعتوں میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور آسمان کے بعد ذکر کیا زمین کا، جیسے ہم گھر ایک بناتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ دیواروں کی چنائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد چھت ڈال دی جاتی ہے، اس کے بعد باقی فنیشنگ کی جاتی ہے، فرش بنائے جاتے ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کام کیے جاتے ہیں۔ تو کائنات کی تخلیق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی پروسیس بتایا ہے کہ زمین کو فرش نہ ہم نے بچھا دیا، یعنی جیسے فرش ہوتا ہے نا، ہم گھر میں فرش ڈالتے ہیں تو فرش پہ کیا ہوتا ہے، ہم چلتے ہیں، تو زمین بھی ہمارے لیے ایک فرش ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ایک فرش کے طور پہ بنایا ہے۔ تو ہم نے اس کو بچھا دیا، فنعم الماہدون، تو کتنے اچھے ہیں ہم بچھانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی تو وہ انسانوں کے لیے کتنی سوٹیبل بنائی کہ نہ تو یہ اتنی نرم ہے جیسے دلدل، بعض جگہوں پہ دلدلی جگہ ہوتی ہے، کیچڑ والی جگہ ہوتی ہیں جو کبھی بھی پورا سال ڈرائی نہیں ہوتی، وہ بالکل گیلی ہی رہتی ہیں، اور خدا نخواستہ اس میں کوئی چیز گر جائے یا کوئی انسان اس میں گر جائے یا کوئی جانور تو نیچے ہی نیچے دھنستا چلا جاتا ہے اور کبھی بھی اس کا کوئی آخری کنارہ اور اینڈ نہیں ہوتا۔ اور یعنی باقی پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا، اور نہ یہ بالکل لوہے یا تانبے کی طرح سخت ہے کہ اس کو کھودنا یا اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں، اپنی ضرورت کے کام کرنا انسانوں کے لیے دشوار ہوتا ہے، تو ایسے بھی نہیں ہے۔ تو انسان نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ یعنی سالڈ ہو جاتی ہے، بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے، وہاں پہ آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں، سڑکیں بنا سکتے ہیں، راستے بنا سکتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو پانی دے کے اس کو نرم کر لیتے ہیں، اس میں آپ اناج ڈالتے ہیں تو آپ کے لیے فوڈ پیدا ہوتا ہے، آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یعنی یہاں پہ بھی انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ زمین اس کو اسی طرح سے ملتی ہے۔ اگر آپ اس زمین میں کھیت بنانا چاہیں تو آپ کھیت بنا سکتے ہیں، اگر آپ اس میں کنواں کھودنا چاہیں تو اس میں پانی بھی نکل سکتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر کوئی بلڈنگ بنانا چاہیں تو اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کے اوپر بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کتنے اچھے طریقے سے فرمایا کہ کتنے اچھے ہم بچھانے والے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسے بنایا جو ہر حالت میں انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے اور سوٹیبل ہے۔ اور اگلی آیت میں بتایا کہ ہر ایک چیز کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ تو ہر جوڑوں سے مراد کیا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے جوڑے تو نظر آتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کے جوڑے نظر نہیں آتے، لیکن ان کو بھی ہمیں اس کے اوپر قیاس کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں انسانوں کے جوڑے ہیں، نر اور مادہ ہے، مرد اور عورت ہے، اسی طریقے سے جانوروں میں جوڑے ہیں، اسی طریقے سے حشرات الارض میں جوڑے ہیں، اسی طریقے سے نباتات میں بھی۔ اب تو سائنس نے پہلے یہ چیزیں ثابت نہیں کی تھی، لیکن اب جو ہے سائنس نے حشرات اور نباتات میں بھی، چلو حشرات کا تو انسان کنسیڈر کر سکتا ہے کہ اس میں جوڑے ہی ہوں گے تبھی ان کی نسل بڑھتی ہے، لیکن نباتات میں جوڑے بہت عرصے تک نہیں دریافت ہوئے تھے، لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے نباتات کے بھی جوڑے دریافت ہو گئے۔ نباتات سے کیا مراد ہے؟ یہ پودے جو ہوتے ہیں تو ان کے بھی جوڑے دریافت ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا کچھ مانوی جوڑے ہیں، مانوی جوڑوں سے کیا مراد ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ رات ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ دن ہے۔ اسی طریقے سے خوشی ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ غمی ہے۔ اسی طریقے سے زندگی ہے تو اس کا اپوزٹ ہے موت، اگر جوانی ہے تو اس کا اپوزٹ ہے بڑھاپا۔ ان ساری چیزوں کو اگر انسان کنسیڈر کرے نا تو اس کے آخر میں
اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ زندگی ہے تو اس کا اپوزٹ ایک آخرت بھی ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی ہے تو اس کا ایک اپوزٹ دوسری زندگی جو کہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں بنایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اس دنیا کا کوئی جوڑا نہ ہو؟ اس دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے۔ اور فرمایا کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان دو، غور و فکر کرو۔ تو یہ سارے دلائل کا پھر آگے رزلٹ کیا بتایا کہ تم ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ یعنی دوڑنے سے کیا مراد ہے کہ ہر چیز میں سابقوا الی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اور ہر وہ چیز جو کہ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے اس میں آپ جلدی کرو اور اس میں دوڑ کے جاؤ۔ تو ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ شیطان کے کاموں کی طرف تو ہم دوڑ کے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کاموں کی طرف جناب بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو بھی غروب ہونے والا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، جلدی بھاگو نماز پڑھ لیں۔ تو ہر کوشش کرتے ہیں کہ بھی جتنا ہو سکے، آج کل بچوں میں یہ عادتیں ہو رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں کہ جتنا ہو سکے نماز کو ڈیلے کرو، جتنا آخری وقت تک اس کو لے کے جاؤ، حالانکہ ہر ایک عمل کو اس کے ابتدائی وقت میں جتنا کیا جائے تو اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی جتنی چیزیں ہیں، اگر صدقہ کرنا ہے تو فوراً انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو فوراً اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ اگر کوئی روزے پینڈنگ ہیں تو فوراً روزے رکھ لو۔ اگر جناب نماز کا ٹائم ہو گیا، جو داخل ہوا ہے، فوراً نماز پڑھ لیں۔ اور کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کا جو موقع آپ کو ملا ہوا ہے تو فوراً اس کو کر لیں، کیا پتہ بعد میں شیطان گمراہ کر دے یا اور کوئی ایسے حالات ہو جائیں کہ انسان وہ کام نہ کر سکے۔ تو فرمایا یہاں پہ بھی صرف سیدھے طریقے سے چلنے کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ دوڑنے کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کی طرف جو ہے دوڑ کے جاؤ، ہر چیز میں لپک کے اور جلدی کرنے کی کوشش کرو۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا کہ میں تمہارے لیے نذیر ہوں اور مبین ہوں، یعنی ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ اور یہاں پہ نذیر سے مراد وہ ڈرانے والا نہیں ہوتا ہے جو کسی کو دھمکاتا ہے یا تھپڑ مارتا ہے یا کسی کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، بلکہ یہاں پہ مراد ہے شفقت اور محبت سے کسی کو نقصان سے بچنے کے لیے کسی کو ڈرایا جائے اور سمجھایا جائے۔ کہ مثال کے طور پہ جو ہے ایک ڈرانا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکو آتے ہیں، آپ کی کن پٹی پہ ریوالور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نکال دو، ادروائز میں تمہاری گولیاں نکال دوں گا، تو یہ تو ایک نقصان پہنچانے کے لیے ڈرانا ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بچے کو ڈراتے ہیں کہ اگر آپ آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو آپ جل جاؤ گے، تو یہ کیا ہے کہ شفقت کی وجہ سے آپ اس کو ڈرا رہے ہیں۔ تو یہ نبی نبی کے لیے جو نذیر کا لفظ آتا ہے یہ بھی اس طرح شفقت اور محبت سے ڈرانے کی سینس میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ وہ خود ہی سزا وار ہے اس بات کا کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے دعا مانگی جائے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو لہٰذا نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، كَذَلِكَ اسی طرح ما اتا نہیں آیا الذین من قبلہم ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے، من رسول کوئی بھی رسول، الا مگر قالوا انہوں نے کہا، ساحر او مجنون یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ یعنی فرمایا کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ایسے نہیں ہوا ہے نبی کہ آپ کو ان لوگوں نے ساحر یا مجنون کہا، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے یا جس بھی قوم کی طرف کوئی بھی رسول آیا تو اس کی قوم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا، اور جس بھی قوم میں جو بھی رسول آیا تو قوموں نے اسی طریقے سے انکار کیا اور ان کو کہا کہ یہ تو یا جادوگر ہے اور یا دیوانہ ہے، کیونکہ وہ باتیں جو رسول کرتے تھے وہ باتیں ان لوگوں کے کان جوسٹو نہیں ہوتے تھے ان باتوں کو سننے کے، یا ان کے دماغ جو ہے نا اس بات کے وہی نہیں تھے، قابل ہی نہیں تھے کہ وہ اس بات کو سنیں کہ کوئی ایک خدا بھی ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے اور کائنات کے سارے کام کرنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے یا تو اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا اور یا اس کی عقل میں کوئی فطور ہے، وہ دیوانہ ہے، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اتواصوا بہ، تو اب قرآن یہ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ سارے مشرک ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کر کے مرے ہیں؟ جیسے وصیت کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مر رہا ہوتا ہے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دیتا ہے کہ تم جو بھی ان کے خاندان کے کوئی اہم امور ہوتے ہیں تو تم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ایک نبی آیا، اس نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو قوم نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، پھر کافی سالوں کے بعد کسی دوسری قوم میں کوئی دوسرا بندہ آیا، کوئی دوسرا نبی آیا، اس نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس کی قوم نے بھی وہی جواب دیا۔ تو کیا یہ مشرک ایک دوسرے کو اس کفر اور شرک کی وصیت کر کے مرتے ہیں کہ بھئی ہمارے بعد بھی جو نبی آئے گا اس کی بھی بات مت ماننا اور اس کو بھی اسی طرح انکار کرنا؟ بلکہ اگلی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا ہے کہ بل ہم قوم طاغون، یہ بات نہیں ہے کہ وصیت کر کے مرے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ہی سرکش لوگ ہیں۔ اور یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ بس یہ سے بعض جو کوالٹیز ہوتی ہیں نا وہ اتنی سملر ہوتی ہیں کہ وہ ہر زمانے کے لوگوں میں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تشابہت قلوبہم، کہ ان مشرکوں کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ یعنی آج سے 1500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ جس طرح کے اعتراضات کرتے تھے اب بھی ہمیں اسی طرح کے لوگ ملیں گے۔
ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے معاشروں میں کہ ہم کہیں کسی سے جائیں، ڈبیٹ کریں، کوئی بحث کریں، ڈسکس کریں، تو وہی اعتراضات ہوں گے جو ان لوگوں کے تھے. تو قرآن نے پہلے ہی فرما دیا کہ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وصیت تو نہیں کر کے مرے، بلکہ وہ خود ہی سرکش. وہ لوگ بھی سرکش تھے جنہوں نے پہلے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور اب یہ بھی سرکش ہیں جو کہ اس رسول کو جھٹلا رہے ہیں. فتول عنہم، تو آپ رخ پھیر لے ان سے. وما انت بملوم، نہیں آپ ملامت کیے گئے. یعنی اگر آپ یہ نہیں مانتے بات تو آپ ان سے کنارہ کشی کر لیں تو آپ کو کوئی ملامت نہیں کرے گا کہ آپ نے اپنی قوم کو کیوں نہیں سمجھایا تھا. آپ نے تو اپنی طرف سے سمجھانے میں جو کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہو جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا. لیکن اگر وہ نہیں مان رہے تو آپ ان سے کنارہ کشی کر لیں. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ہاں یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں. ذکر، نصیحت کرتے رہیں. فإن الذکریٰ، بس بے شک نصیحت جو ہے وہ نفع دے گی ایمان والوں کو، یا نصیحت نفع دیتی ہے ایمان والوں کو. تو اب اس آیت میں ایک تو یہ پیشن گوئی کی گئی کہ آپ نصیحت کرتے رہیں. اس سے جس کی قسمت میں ہوگا ایمان لانا، یا اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے لکھا ہوگا وہ ایمان لائے گا، وہ اس نصیحت سے اثر قبول کر کے ضرور ایمان لے آئے گا. اور دوسرا اس میں یہ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ نصیحت جو ہے وہ ایمان والوں کو ہی نفع دیتی ہے. اگرچہ آپ نصیحت کریں گے تو نصیحت کے مصداق تو ایمان والے بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے، لیکن یہ ہوگا کہ اس سے نفع وہی اٹھائیں گے جو ایمان والے ہوں گے. یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں کیا آتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگرچہ کتاب تو پوری انسانیت کے لیے نازل ہوئی، لیکن ہدایت اس سے جو ہے وہی متقین لوگ ہی حاصل کریں گے. تو یہاں پہ بھی یہ بتایا کہ نصیحت تو آپ کرتے رہیں، لیکن نصیحت صرف ایمان والے اس نصیحت سے نفع حاصل کریں گے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت، اور نہیں پیدا کیا میں نے، الجن والانس، جنوں کو اور انسانوں کو، الا لیعبدون، مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں اور جنات کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. تو ہر ایک انسان، بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس بھی مخلوق کو پیدا کیا، اس کے جو مقصد تخلیق ہے وہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہی ہے. گائے کو دودھ دینے کے لیے پیدا کیا، وہ دودھ دے رہی ہے. مرغیوں کو انڈے دینے کے لیے پیدا کیا، وہ انڈے دے رہی ہیں. اسی طریقے سے جس بھی مخلوق کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقصد تخلیق سے انحراف کرے اور اپنا کوئی الگ سے مقصد جو کریٹ کر لے. لیکن صرف ایک انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کسی اور کام کے لیے کیا ہوا ہے، لیکن وہ لگا ہوا کسی اور کام میں. تو اب یہاں پہ کلیئر بتا دیا کہ انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میری عبادت کریں. اور یہاں پہ ایک اور بات جو ہے نا وہ قابل غور ہے کہ عبادت کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا وہ پیدا ہوتے ہی جائے نماز بچھا لیں، اس کے اوپر بیٹھ جائے اور بس مرتے دم تک ادھر ہی بیٹھے رہیں اور عبادت کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں. بلکہ عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا. تو اگر آپ جو صرف فرض نمازیں ہی ادا کریں، کوئی نوافل کوئی چیزیں نہ کریں، لیکن ہر چیز میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، تو آپ اللہ کی مطلوب کو پورا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ جناب سو نفل پڑھتے رہیں، لیکن وہی نفل پڑھ کے اٹھیں تو آپ سود کھائیں، آپ جناب بے حیائی کا کوئی کام کریں یا اور اس طرح کی کوئی چیز کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کر رہے. اس لیے عبادت سے یہ مطلب سمجھنا کہ بس اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر وقت نمازیں پڑھو، تسبیحیں پڑھو، تلاوتیں کرو اور کوئی دنیا کا کام نہ کرو. یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق جس چیز کا اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے اس کو کریں، اور جس سے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا اس کو نہ کریں. تو عبادت، مومن کی تو پوری زندگی عبادت ہے. مومن کا تو سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت ہے، کہیں باہر جانا بھی عبادت ہے. اس لیے مومن کی تو زندگی کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہے. اس لیے بتا دیا کہ عبادت پیدا ہی انسان کو عبادت کے لیے کیا گیا. تو اس لیے یہ چیز خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اگر اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں تو ہم عبادت میں ہیں، اور اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر ہم عبادت میں نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہوں گے، نعوذ باللہ. تو فرمایا کہ ہم نے، اگلی آیت میں آتا ہے کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ نہ تو میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. ما اريد، نہیں میں چاہتا، منهم ان سے، من رزق، رزق یعنی ان سے رزق نہیں مانگتا، یہ نہیں مانگتا کہ مجھے کھلائیں، یعنی میں رزق کا ان سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں. ما اريد ان يطعمون، اور نہ میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. اللہ تعالیٰ تو خود آگے آ رہا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ تو خود بہت بڑا رزق دینے والا ہے، بہت بڑا رزاق ہے اور طاقت والا، حوصلے والا ہے، بہت یعنی متین ہے، بہت حوصلے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا نا عرب میں، جو غلاموں کا دور ہوتا تھا تو لوگ غلام اپنے خریدتے تھے، اور ان کو خریدنے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم کچھ انویسٹ کر کے ان سے خرید لیں گے، پھر یہ باہر جائیں گے، محنت مزدوری کریں گے اور لا کے ہمیں کھلائیں گے، ہم بیٹھ کے آرام سے کھائیں گے. تو
یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان بھی اللہ کا ایک عبد ہے، ایک غلام ہے انسان اللہ تعالیٰ کا، لیکن میں نے ان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ مجھے کما کے دیں یا مجھے کھلائیں، بلکہ میں تو خود سب سے بڑا دینے والا ہوں، لیکن میں نے ان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ یہ مجھ سے محبت کریں اور میرے حکموں کے اوپر چلیں۔ اور آگے فرمایا کہ اگلی آیت میں فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، پھر بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے بھی ایک ڈول ہے جیسا کہ ان کے ساتھیوں کا ڈول ہے، یعنی ان کے ساتھیوں کی ڈول کی طرح۔ اب یہاں پہ ڈول کی میں آگے وضاحت کرتی ہوں، اس سے مراد یہ بھی ہے ان کے لیے بھی عذاب میں حصہ ہے، یعنی ان کے لیے بھی ویسا ہی عذاب ہے جیسا کہ ان کے ساتھیوں کو عذاب ملا۔ فلا یستعجلون، پھر نہ وہ جلدی طلب کریں مجھ سے۔ تو اب یہاں پہ مفسرین نے اس ڈول کی وضاحت یہ کی ہے، ذنوباً کی وضاحت یہ کی ہے، جیسے یہ اس والے ہیں احسن البیان والے بھی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ذنوب کا مطلب ہوتا ہے ڈول سے مراد جیسے آپ کو ایسے ڈول میں پانی نکالتے ہیں، پھر اس کو سب کو حصے حصہ کر کے دیتے ہیں، یعنی ایک کے برتن میں ڈالتے ہیں، پھر دوسرے کے برتن میں ڈالتے ہیں، پھر تیسرے کے برتن میں ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پہ ذنوب سے مراد عذاب کا حصہ ہے، یعنی ان ظالموں کو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو بھی عذاب میں سے ویسا ہی حصہ ملے گا جیسے ان سے پہلے لوگ جو ظالم تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ قرآن مجید جس کو ظلم کہتا ہے وہ شرک ہے۔ قرآن خود ہی اس کی وضاحت کرتا ہے کہ ان الظلم لشرک، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا ان کو بھی عذاب میں سے ویسا ہی حصہ ملے گا جیسا کہ ان کے ساتھیوں کا حصہ تھا۔ فلا یستعجلون، تو جلدی نہ طلب کریں، جیسے سورہ معارج میں کیا آتا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک مانگنے والے نے ہونے والے عذاب کو جلدی مانگ لیا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جلدی نہ طلب کریں، اپنے اپنے وقت پہ اپنی جب وہ آئے گا ٹائم آئے گا تو ہر ایک کو اس میں سے حصہ ضرور ملے گا، تو اس لیے جلدی نہ طلب کریں، اللہ کو پتہ ہے کہ کب ملے گا کسی کو عذاب۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ تو یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن کا وعدہ دیے جاتے ہیں کہ جس دن ان کو سزا ملے گی، عذاب ملے گا، اس دن ان کے لیے ہلاکت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ زاریات ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی احکامات کے اوپر عمل کرنے کی، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔